الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، محترم ماؤں اور بہنوں، 2 ہفتے قبل میں نے اسی ہفتہ واری اجتماع کے پلیٹ فارم سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کووڈ-19 کرونا کی اس عالمی وبا سے امت مسلمہ کو کیا سبق ملتے ہیں اور اس صورتحال سے امت مسلمہ کے کس رویے کا اظہار ہوتا ہے، امت کی کیا خوبیاں اور کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور ہم کو کیا سبق ملتے ہیں۔ اس تقریر کے فوری بعد پیش آنے والے واقعات سے ان باتوں کی مزید تصدیق و تائید ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صورتحال کو ہمارے اندر مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی کچھ گزارشات اس موضوع پر پیش کی جائیں گی کہ ہم کو اس عالمی صورتحال کے حوالے سے دنیا کو کن باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے اور دنیا اور عالم انسانیت کو کیا پیغام دینا ہے۔ سامعین، امت مسلمہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی بندگی، پاکیزہ اخلاق اور امن اور انصاف کی علمبردار ہے۔ اس پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسے سب کی بھلائی کی فکر کرنا ہے، سارے انسانوں کے لیے دنیا کی بھلائی کی بھی فکر کرنی ہے اور آخرت کی بھلائی کی بھی فکر کرنی ہے۔ وہ اگر اپنے میں آپ رہے گی، صرف اپنے مسائل تک محدود رہے گی، صرف اپنے بارے میں سوچے گی تو یہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور خود اس کا نقصان ہوگا۔ وہ اس صورت میں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم انسانیت کا ایک جز، ایک حصہ سمجھ کر ان مشترک مسائل پر غور کریں جو ہم سب کو لاحق ہیں، ان کے اسباب کا تجزیہ کریں، وحی الہی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ان کا حل تلاش کریں، حل کی طرف دنیا کو متوجہ کریں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں۔ یہ بات میں نے اپنے سابقہ خطاب میں بھی کہی تھی کہ اس طرح کی عظیم آفات اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت اور انسان کی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ 21ویں صدی کا یہ دوسرا دہا انسانی ترقیوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ انسانی زندگی اور انسانی تمدن کا حسن و جمال اور سحر انگیزی اور کرشمہ سازی حیرت انگیز بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ جو آسائشیں اور سہولتیں آج کے ایک عام انسان کو میسر ہیں، وہ گزشتہ زمانوں کے طاقتور ترین، مالدار ترین بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ سائنسی انکشافات اور تمدنی اختراعات، سویلائزیشنل انوویشنز نے ایسی فیسلٹیز، ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں جن کا شاید خواب دیکھنا بھی پچھلے زمانوں میں ممکن نہیں تھا۔ ان تحقیقات پر جدید انسان کو بہت غرور تھا۔ لوگ اسے فطرت پر انسان کی فتح سمجھتے تھے۔ علم و فن کے اس غرور نے وہ نفسیات پیدا کی جس نے مذہب اور خدا سے انسان کو غافل کر دیا۔ 21ویں صدی کے فرد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی، انسانی گروہوں کے لیے بھی
مادی ترقی ہی ان کی آخری منزل، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بن گئی۔ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا اور جدوجہد اور عمل کا واحد مرکز و محور یہ قرار پایا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ اس وبا نے انسانی غرور کو چکنا چور کر دیا ہے، اسے بتا دیا ہے کہ اس کی ساری ترقیوں کی خدا کی بے پناہ قدرت و طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی اگر پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر جھوٹے خداؤں کی